اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خدیجہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کا مکمل واقعہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان تجارت لے کر شام گئے تھے۔ یہ تجارتی قافلہ شام میں اپنا تجارتی سامان فروخت کرنے کے بعد مکہ کی جانب واپس جاتا اور 24-25 دن کی مسافت کے بعد مقام جوفہ پر پہنچا۔ مقام جوفہ شام کی طرف سے آنے والے لوگوں کے لیے میقات کا مقام ہے۔ میقات اس مقام کو کہتے ہیں جہاں پر حج یا عمرہ کے لیے جانے والے لوگ احرام باندھتے ہیں۔ مقام جوفہ پر آ کر یہ قافلہ رک گیا۔ جوفہ سے مکہ تک تقریباً 150 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے۔ عرب کا ایک دستور تھا کہ جب کوئی قافلہ کامیاب واپس آئے، تجارت میں انہیں نفع زیادہ ہو، تو ہمیشہ ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہم شہر میں جائیں تو لوگ ہمارا استقبال کریں اور ہمیں مبارکباد دیں۔ چونکہ یہ قافلہ اپنا مال تجارت فروخت کر کے آ رہا ہے، ہر ایک کے پاس پیسے ہیں، اس لیے کسی ویران مقام پر نہیں رک سکتے۔ مکے سے پہلے سب سے بڑا شہر جوفہ ہے۔ جوفہ کے بعد مکہ تک کوئی بڑی آبادی نہیں ہے۔ قافلے والے وہاں رک جاتے ہیں اور پھر ہر آدمی اپنے ایک ایک غلام کو بھیجتا ہے تاکہ وہ مکے والوں کو جا کر بتا دے کہ جناب خدیجہ طاہرہ کا غلام میسرہ ہے۔ بنیادی طور پر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جائے اور جا کر جناب خدیجہ طاہرہ کو اطلاع دے، مگر میسرہ پیغمبر اسلام سے گزارش کرتا ہے کہ آج تک میری مالکہ خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کسی تجارت میں اتنا نفع نہیں ہوا ہے۔ یہ بڑی خوشخبری ہے۔ میری یہ خواہش ہے کہ آپ خود وہاں تشریف لے جائیں اور یہ خوشخبری انہیں پہنچائیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ یہ سارے کے سارے لوگ چلے۔ اب یہ سب غلام میں ہر ایک اپنی مرضی سے جاتا۔ پیغمبر اسلام آگے بڑھے۔ چھوٹا سا ایک پہاڑی ٹیلہ تھا۔ پیغمبر اسلام وہاں پہنچے اور ایک لمحے کے لیے اس کے پہلو میں چلے گئے۔ میسرہ نے گمان کیا کہ چونکہ صبح کا وقت ہے، شاید آرام کر رہے ہیں، شام کو سفر اختیار کریں گے۔ میسرہ غلام ہے، آقا نہیں ہے کہ اس کام میں کوئی دخل دے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اللہ کے نبی جوفہ کے نزدیک اس ٹیلے کے پہلو میں چلے گئے اور وہاں جا کر بظاہر رک گئے، اس لیے کہ راستہ تو آنکھوں کے سامنے ہے، راستے میں چلتے ہوئے تو نظر نہیں آ رہے ہیں۔ میسرہ بھی خاموش، باقی تاجروں میں سے ہر ایک جشن منا رہے ہیں، لوگ آرام کر رہے ہیں، تھکن اتار رہے ہیں اور ادھر غلام دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اسی دن کی صبح کو جناب خدیجہ طاہرہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ چھت پر بیٹھ گئیں۔ ریشمی کپڑے کا ایک خیمہ سا لگا کر اس کے نیچے بیٹھی ہوئی ہیں اور محور گفتگو ہیں۔ اچانک جناب خدیجہ طاہرہ کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ایک نور فضا میں نمودار ہو گیا ہو۔ جناب خدیجہ سمجھتی ہیں کہ سورج کی روشنی ہوگی، لیکن فوراً احساس ہوا کہ اتنی گرمی نہیں ہو رہی جو سورج کی اتنی روشنی ہے۔ گھبرا کے پیچھے کی جانب دیکھا تو کیا دیکھتی ہیں کہ قبرستان کے پیچھے جو پہاڑیاں ہیں وہاں سے ایک نور سا نمودار ہو رہا ہے۔ جب مزید غور کیا تو ایسا لگا کہ جیسے ایک قبہ بنا ہوا ہے اور یہ قبہ سونے چاندی سے بنا ہوا ہے۔ جواہرات کی لڑیاں اس میں لٹک رہی ہیں۔ یہ قبہ کسی اونٹ سوار کے سر پر اس طرح سے ہے کہ وہ سارے کا سارا اونٹ اور اس پر سوار اس قبے کے اندر نظر آ رہا ہے اور یہ نور اسی قبے سے نمودار ہو رہا ہے۔ جناب خدیجہ طاہرہ گھبرا گئیں کہ میری آنکھوں کو دھوکا تو نہیں ہو رہا ہے۔ اپنی کنیزوں اور سہیلیوں سے کہا کہ دیکھو، جو کچھ میں دیکھ رہی ہوں، کیا تم بھی یہ دیکھ پا رہی ہو یا نہیں؟ سب نے مڑ کر دیکھا، تصدیق کی کہ ہاں ہے۔ خدیجہ طاہرہ، جو کچھ آپ نے دیکھا وہ ہم نے بھی دیکھا، مگر یہ کیا ماجرا ہے؟ جناب خدیجہ طاہرہ غور سے دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جانور تو مجھے جانا پہچانا لگ رہا ہے۔ یہ تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میرا ہی اونٹ ہے۔ سہیلیوں نے کہا کہ خدیجہ طاہرہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کا اونٹ تو میسرہ کے ساتھ شام کے سفر میں گیا ہوا ہے، وہ یہاں کیسے آ گیا؟ خدیجہ طاہرہ کہتی ہیں کہ نہیں، اب میں تو سوار کو بھی پہچان رہی ہوں،
یہ تو وہی ابو طالب کا بھتیجا محسوس ہو رہا ہے۔ اور ساری سہیلیاں متوجہ ہو گئیں۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے کہ خدیجہ طاہرہ نے دیکھا کہ جیسے وہ یاقوت سرخ کا قبلہ خود بخود غائب ہو گیا ہو اور نور میں بھی تھوڑی کمی آنے لگی۔ پروردگار عالم اپنے حبیب کے اعزاز کو ابھی پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے۔ اب وہ اونٹ سوار مکہ کی تنگ گلیوں میں داخل ہو گیا تو اب وہ خدیجہ طاہرہ کو بھی نظر نہیں آ رہا، اور تھوڑی دیر گزری تھی کہ خدیجہ طاہرہ کے مکان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ غلام نے آ کر بتایا کہ ابو طالب کے بھتیجے آئے ہیں، جو شام کے سفر پر گئے تھے۔ جناب خدیجہ طاہرہ بے اختیار دوڑ کر دروازے پر جاتی ہیں۔ سب کو حیرت ہو رہی ہے کہ وہ خاتون جس کے اشارے پر 70 کنیزیں حرکت میں آ جاتی ہیں، پہلا موقع ہے کہ وہ اس طرح دوڑ کے بے چینی کے عالم میں دروازے پر گئی، پیغمبر اسلام کو لے کر آئیں اور پہلا سوال یہ کیا کہ آپ تجارت کے سفر سے کب تشریف لائے؟ اور جناب خدیجہ تجسس میں ہیں کہ وہ اونٹ سوار یہی ہیں یا یہ اپنے گھر سے تشریف لا رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ میں تو ابھی مکہ میں داخل ہوا ہوں اور ابھی خانہ خدا تک بھی نہیں گیا۔ آپ تک پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ آپ کا قافلہ آ گیا ہے، سامان تجارت فروخت ہو گیا ہے، آپ کا غلام میسرہ بھی آ رہا ہے۔ کچھ تجارتی گفتگو ہوئی۔ ایک مرتبہ جناب خدیجہ طاہرہ نے پوچھا کہ وہ قافلہ کہاں ہے؟ جواب دیا جوفہ پر ہے۔ جناب خدیجہ طاہرہ حیران کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آج صبح کو آپ قافلے سے ملے تھے اور اب یہاں پہنچ گئے، اس کو تو کم از کم 2 دن لگنے چاہیے تھے۔ پیغمبر نے کہا کہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ سچ ہے۔ خدیجہ نے اس کے بعد کوئی سوال نہ کیا۔ ناشتے کا انتظام کیا گیا اور زمزم کی ایک مشک کو منگوایا گیا۔ پیغمبر کی خدمت میں یہ تحفے دیے گئے۔ پیغمبر السلام مکان سے نکلے اور جوفہ کی جانب جانے لگے۔ جناب خدیجہ کو اطمینان نہ ہوا۔ دراصل جناب خدیجہ طاہرہ کا معاملہ ایک عام بزنس مین کا معاملہ نہ تھا۔ خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو شادی بھی کرنا تھی، اس لیے وہ اپنے دل میں پیدا ہونے والے شک کو ختم کرنا چاہتی تھیں۔ خدیجہ طاہرہ نے وہ آب زمزم کی مشک اور کھانا منگوانے کے بعد کہا کہ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو بس ایک تجویز میں اور دینا چاہتی ہوں، وہ کہ یہ آپ واپس قافلے میں چلے جائیں اور قافلے کے ساتھ شامل ہو کر واپس آئیں۔ علماء کہتے ہیں کہ جناب خدیجہ کی غرض یہی تھی کہ وہ پہچان لیں کہ وہ جو نور انہوں نے دیکھا ہے وہ آنکھوں کا دھوکہ تھا یا حقیقت تھی، اور وہ نور اسی نوجوان کے ساتھ تھا یا اتفاق سے اسی وقت وہاں سے کوئی اور آدمی گزرا ہو اور نہ نور اس کی وجہ سے بلند ہوا ہو۔ پیغمبر اسلام نے جناب خدیجہ کی درخواست کو قبول کیا، باہر آئے اور واپس قافلے میں پہنچے۔ وہاں جیسے ہی پیغمبر اسلام قافلے میں پہنچے تو میسرہ نے آگے بڑھ کر پیغمبر سے کہا کہ اب بہت دیر ہو گئی ہے، سارے غلام تو جا چکے ہیں، آپ اکیلے رہ گئے ہیں، لیکن اب آپ جلدی سے جائیں تاکہ ہماری مالکہ کو بھی دوسروں کے ساتھ تجارت میں کامیابی کی خبر ملے۔ پیغمبر اسلام مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تو خدیجہ طاہرہ کو اطلاع دے کر واپس آ گیا ہوں۔ میسرہ کو یقین نہیں آ رہا، گھبرا کے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے تو آپ کو اس ٹیلے کے پیچھے آرام کرتے ہوئے دیکھا تھا، مناسب نہ سمجھا کہ آپ کو جا کر جگاؤں۔ میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جا کے واپس آ گئے۔ پیغمبر اسلام نے اس ناشتے کے سامان کو کھولا اور کہا کہ تم تو خدیجہ طاہرہ کے گھر میں زندگی گزار چکے ہو، پہچانتے ہو یہ کھانا کس گھر کا پکا ہوا ہے؟ پھر وہ زمزم کی مشک رکھ دی جس پر خدیجہ طاہرہ کی وہ مہر لگی ہوئی تھی جو تجارتی حضرات اپنے ہر مال پر لگاتے ہیں۔ میسرہ کی عقل اس وقت کام نہ کر رہی تھی، مگر یہ ثبوت تھے کہ انکار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ خوشی کے عالم میں آگے بڑھا۔ قافلے میں جو لوگ اسے قریب نظر آئے سب کو یہ بات بتائی۔ اکثر نے کہا کہ اب تو تم جو بھی کہو گے ہم تمہاری بات پر یقین کر لیں گے، اس لیے کہ جب سے مکہ سے نکلے ہیں اس نوجوان سے ایسے معجزات دیکھے ہیں کہ کسی کا انکار ممکن نہیں۔ مگر ابو جہل کہتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ ساحر اور جادوگر ہیں، ساحروں سے
ہر بات کی توقع کی جا سکتی ہے۔ صرف ابو جہل کی پارٹی ہی جادوگر سمجھ رہی ہے اور باقی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خود یقین ہو گیا ہے کہ یہ اب معجزے دکھا سکتا ہے۔ قافلہ مکے کی جانب چلا اور وہاں پر قافلے کا انتہائی احترام اور شان و شوکت کے ساتھ استقبال کیا گیا، اس لیے کہ مکہ کی تاریخ میں آج تک کوئی قافلہ اتنا کامیاب کر واپس نہیں آیا تھا۔ اور اس کا ثبوت یہ بھی تھا کہ جیسے ہی قافلہ مکے کے قریب پہنچ گیا اور مکے کے مکانات نظر آنے لگے، میسرہ نے ایک تجویز پیش کی۔ کہا کہ تم سب کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے بھی میں تم سب کے ساتھ تجارت پہ جا چکا ہوں، آج تک ہمیں کبھی اتنا منافع حاصل نہیں ہوا۔ یہ صرف اس نوجوان کی برکت ہے۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اب ہم اپنے مالوں میں سے یہ ہدیہ نکال کر اس نوجوان کو پیش کر دیں۔ سارے قافلے میں سے کسی نے اعتراض نہ کیا، مگر میسرہ کہتے ہیں کہ دیکھو، اس بات کا خیال رکھنا کہ یہ صرف صدقہ نہ ہو پائے، اس لیے کہ اتنے دنوں میں نے یہ محسوس کر لیا ہے کہ یہ نوجوان ہدیہ تو لے لے گا مگر صدقہ نہیں لے گا۔ ابو جہل جیسا شخص بھی اس وقت اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہا ہے، اسے بھی اعتراض کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اور اس سے پہلے کہ قافلہ مکہ میں داخل ہو، سارے قافلے نے دل کی خوشی اور احترام کے ساتھ پیغمبر کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا۔ پیغمبر نے ہدیہ قبول کیا اور اپنے مکان کی جانب چلے گئے، اس لیے کہ اب پیغمبر کو جا کر خدیجہ طاہرہ سے گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر وہاں خدیجہ طاہرہ بے چین ہیں۔ خدیجہ طاہرہ نے دوبارہ یہ منظر دیکھا، اس نوجوان کے ساتھ ایک نور آ رہا ہے، دل کو یقین ہوتا چلا گیا، یہی وہ گوہر مقصود ہے کہ جس کا میں انتظار کر رہی تھی۔ اور میسرہ جذبات اور جوش میں بھرا ہوا خدیجہ کی خدمت میں پہنچتا ہے۔ جناب خدیجہ پوچھتی ہیں کہ میسرہ، میں نے تمہیں ایک خاص مقصد سے بھی بھیجا تھا کہ تمہیں اس نوجوان کے ساتھ رہنا ہے اور واپس آ کر اطلاع دینا ہے کہ تم نے اسے کیسا پایا۔ میسرہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سارے واقعات سناتا ہے، وہ سیلاب کا آنا، وہ سانپ کا آنا، وہ خشک کنویں سے پانی کا جاری ہونا، وہ درخت کا سرسبز ہونا، ہر پتھر کا سلام کرنا، ہر درخت کی ٹہنی کا جھک کے سجدہ کرنا۔ یہ سارے واقعات سنا رہا تھا میسرہ، اور آخر میں وہ پیغام بھی دیا جو اس راہب نے میسرہ کو بلا کر خاص خدیجہ علیہ السلام کے لیے بھجوایا تھا۔ خدیجہ علیہ السلام نے سب کچھ سنا اور آخر میں میسرہ کہتا ہے کہ ایک معجزہ تو ایسا ہے کہ مجھے خبر دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آنکھوں سے دیکھ سکتی ہیں۔ وہ یہ کہ ہم نے دیکھا کہ اول یہ نوجوان ہمارے ساتھ کھانے میں بہت کم شریک ہوتا تھا، لیکن جب کبھی شریک ہو گیا تو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جتنا ہی کم کھانا ہو وہ کھانے کے سارے ساتھیوں کے لیے پورا ہوتا اور پھر بھی اتنا بچا رہتا جتنا ابتدا میں تھا۔ یہ تو اب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتی ہیں۔ میسرہ کی بات خدیجہ علیہ السلام کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے میسرہ سے کہا کہ جاؤ، جا کر فوراً بلا کر لاؤ اور کہو کہ اس وقت تھوڑی دیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہمارے دسترخوان پر بیٹھ جائیں۔ پیغمبر اسلام میسرہ کے ساتھ تشریف لائے۔ جناب خدیجہ نے گھر میں جتنے بھی غلام تھے سب کو جمع کیا اور ایک دسترخوان پر بٹھایا، اس حالت میں کہ ایک چھوٹے سے پیالے میں کچھ کھجوریں بھر کے رکھ دیں، اور سب کے سب دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ پیغمبر علیہ السلام کے آنے کے بعد برکت کی یہ کیفیت تھی کہ پہلی کھجور پیغمبر علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے اٹھائی اور ہر ایک جناب خدیجہ علیہ السلام کے حکم کے مطابق پیٹ بھر کے کھائی، اور کھانے کے بعد دسترخوان سے یہ کہہ کر اٹھا کہ اب تو ہمارے پیٹ میں گنجائش نہ رہی۔ تب بھی کھجوریں اتنی ہی تھیں جتنی تعداد میں رکھی گئی تھیں۔ خدیجہ علیہ السلام نے پیغمبر علیہ السلام کا شکریہ ادا کیا۔ پیغمبر واپس اپنے گھر کی جانب روانہ ہوئے اور میسرہ سے اتنی خوش ہوئیں، کہا کہ میسرہ جا، تجھے آزاد کیا۔ میسرہ کی بیوی بھی جناب خدیجہ کی کنیز تھی۔ میں نے تیری بیوی کو بھی آزاد کیا، ان کے بچے بھی خدیجہ علیہ السلام کے غلام تھے، میں نے تیرے بچوں کو بھی آزاد کیا۔ جی تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اب ہم اس کے نیکسٹ پارٹ کو اپنی اگلی ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ اللہ حافظ۔